اچھا جی میں یاد ماضی میں آپ کو ایک چیز سناؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی اور یہ سچ کہہ رہا ہے. اچھا ہائے 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 ہائے. آپ یہ یاد کریں ذرا کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے تھے. ہاں جی مثلاً اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ آج کل بچہ جو ہے وہ بے شک اس کے والد کے پاس گاڑی موٹر سائیکل نہ ہو، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کی یا موٹر سائیکل پہ چوٹا لینے کی. ہاں جی یار ہمیں تو کوئی کندھوں پہ بٹھا لیتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم اوپر سے ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے. کتنا ہمیں مزہ آتا تھا. صحیح بات. یا آپ دیکھیں بچے جو ہیں آج کل کے جی جی وہ پیزا کھا کے مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن پھر منگوا رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم قتلمہ کھا لیتے تھے تو پورا مہینہ اس کا ہی مزہ لیتے رہے. اب وہ قتلمہ جو ہے آپ یاد کریں وہ پیزا ہی ہے، اس میں یہی سارے انگریڈینٹس ہوتے تھے. میدے کے اوپر وہ نمک مرچوں والی چیز لگائی ہوئی مسالہ سا، جی جی اس میں انہوں نے چکن اور وہ جو ہوتے ہیں وہ مشروم وغیرہ لگانے شروع کر دیے. ہے تو وہ پیزا ہی ہاں جی وہی، اور پیزا وہی قتلمہ ہے. بالکل مگر ہم اس کا کتنا مزہ لیتے تھے. ہاں جی کیا ہمیں مزہ آتا تھا اپنے محلے کی دکان کے دودھ دہی والے سے برفی یا کھویا لے کے کھانے کا. اب 4,500 کا بھی کیک لے کے آئے تو بچے کہتے ہیں کہ وہ نہیں میں یار وہ جو انٹی کے گھر کھایا تھا نا وہ بہت اچھا تھا. جی جی لچھے کی چڑیا بنا کے کھا لیتے تھے. ہائے 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 وہ لچھے والا آتا تھا وہ چڑی بنا کے دیتا تھا، اگر گوگے کو تو ہاتھی بنا کے دیتا ہوگا. تو وہ چڑی بنا کے دیتا تھا، اس کو کھا کے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے دنیا کی بہت کمال سویٹ کھا لی. بالکل صحیح بات ہے. اب میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا بھی کچھ قصور ہے ہاں جی سر کہ پیرنٹس نے بھی نا جی بچوں کو عادتیں بڑی عجیب عجیب ڈال دی. جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گاڑی اور پھر موٹر سائیکل اور پھر جو ماڑے سے ماڑا ہے نا وہ بھی گھر میں ذکر کرتا رہتا ہے. دکھاوے میں آج کل زیزی زیادہ پیرنٹس جو کرتے ہیں کہ میرے بچے تو یہ کھاتے ہیں، ہاں میرے بچے تو گاڑی پہ جاتے ہیں. ہاں جی دکھاوا بھی اور دوسرا بڑی بڑی باتیں بھی. جی ہاں بالکل. سمپل سا دور تھا، پیرنٹس کو اتنی بڑی باتیں ہی نہیں تھے کرتے، وہ بھی بیچارے باتیں وہی کرتے تھے جتنی ان کی استطاعت ہوتی. عزیزی اسٹیٹس سمبل. ہاں اب تو خیر بدل گیا نا جی کام، اب تو رولا ہی اور ہو گیا نا. آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، اب اتنی سموگ ہے، اتنی پولوشن ہے، ہر شئی خراب ہو گئی خراب نا ہو جی. گئی. آپ یاد کریں نا ذرا جی کہ ایک بھرا کا جب بچہ ہوتا تھا اس کا سوٹ بنتا تھا، ہاں جی دوجا ہو جاتا تھا تو اسی بڑے کے سارے سوٹ اس کو پہنائے جاتے تھے. پھر وہ تیسرا ہوتا تھا تو دوسرے کے پھر اس تیسرے پہ پہنچ جاتے تھے. اب آپ بچوں کو کہہ کے دیکھیں نا کہ تم بھائی کی قمیض پہن لو، وہ کہے گا کیوں مجھے کیوں نہیں لے کے دی، بھائی کو کیوں لے کے دی ہوئی ہے، اور اٹھا پا بہنتا ہے. یہ گوگا چھوٹا تھا بیمار ہوتا تھا سارے بھائی اس کو توڑی لگاتے تھے بخار اتر جاتا تھا. ہاں جی بڑے سمپل طریقے ہوتے تھے. بیمار ہونا گوگے نے تے پراواں نے توڑی لانی تے ٹھیک ہو جانا. جے بخار زیادہ تیز ہو جانا تے پراواں نے کڈ ڈانگاں لینیاں. انہیں سمجھنا شاید نیرو بیان دے ٹیکے لگ رہے ہیں. نہیں واقعی ایمان سے بڑا دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ ہم نے چادر جو ہے نا جی اس کے مطابق پاؤں نہیں رہنے دی، ہم نے پاؤں بہت پھیلا لی. خواہشات کو بہت بڑا. ہاں جی ہوں تو گوڈیاں تو اتنے چادر آ گئی. بڑا کم خراب کر بیٹھے ہیں ہم نے ہر بندے نے اپنی استطاعت سے زیادہ سوچنا شروع کر دیا. جی بالکل. اچھا کیوں بندہ دوسری طرف دیکھتا ہے جب شکر نہ کر رہا؟ شکر کی جو عادت ہے نا جی وہ والدین بہت ڈالتے تھے. ہاں جی شکر ہر وقت. آپ یاد کرو کہ بزرگ جو ہیں وہ اونچی اونچی آوازیں لگایا کرتے تھے گھر میں، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کریم تیرا شکر ہے. اس طرح کی نانیاں دادیاں باپ ماں اس طرح کی آوازیں لگایا کرتے. سوچیں بہت خراب ہو گئی، ٹگا نہیں پلے ہوتا اور کہتے ہیں بچے کی شادی دیکھیں ہم ایسے ہی کریں گے. ہاں اب بچے خود کہتے ہیں جی، والدین کیا بچے خود کہتے ہیں کہ میری شادی پہ یہ ہونا چاہیے. ابا دل کرے بیچارہ ساری رات سوئی نہ گئے کی فرمائش کرتی ہے. عزیزی دو چیز
چیز بڑی ضروری ہے جو میری آبزرویشن کے اندر ہے کہ صبر اور شکر، یعنی شکر کی تو بات کی ہے تم نے، ساتھ ساتھ صبر بھی ہے کہ اگر آپ صبر کریں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہے، لیکن نہ ہمارے اندر صبر رہ گیا ہے نہ ہمارے اندر شکر رہ گیا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر نام ہی صبر کا ہے۔ شکر بندہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اسے صبر آ گیا۔ آپ ایک چیز پہ صبر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے نکلتا ہے شکر اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اور یہ رب کریم کی بانٹ ہے، صحیح بات، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، بالکل، یہ اس کا اپنا مزاج ہے ہاں کہ کسی بڑے پیارے خوبصورت انسان کو اس نے بیچارے نے روٹی سے بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ کچھ یلب للڑ میرے ارگے نو وہ کروڑا روپیے دے دے۔ چارپائی میری چھوٹی تھی تو میں آگے ٹیبل رکھ کے، مطلب ہلکا سا ٹیبل تھا لگ، تو کافی دیر میں سوتا رہا ہوں۔ دیکھو نا یار اس طرح کی بہت ساری غوری صاحب چیزیں ہیں جی ہاں جی، جو یاد آتی ہیں کہ یار ہم تو ایسے بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو نا سارا محلہ جو ہے وہ مسواک اتار کے درخت سے کرتا تھا، بالکل اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا فائدہ اس ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ ہوتا تھا۔ دانت زیادہ صاف ہوتے تھے مسواک سے، صحت زیادہ اچھی ہوتی تھی۔ یہ مسواک ہی کرتا رہا ہے تو یہ دیکھو بہترین چٹے دانت، اور نیچرل اور گوگے نے نہیں مسواک کی تے تیجی ہری بیڑ لوا بیٹھا۔ ہیں گوگے دانت تیرے نکلی ہیں، بال تیرے نکلی ہیں، میدا بھی تم نے بعد میں رکھوایا جیسے گاڑی میں انجن رکھواتے ہیں۔ تو یار تم پیدا ہوئے تھے یا اسمبل ہوئے تھے؟ یار گوری بات سیریس ہو رہی ہے، تم مجھے سنبھل کر رہے ہو۔ باؤ فرید صاحب اب تو باہر سے ہی فون کر دیتے ہیں، ہیلو میرے کمرے کا اے سی چلا دو اور میرے آنے تک کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پچھلے وقت میں ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، جا کے چارپائی پہ بیٹھ کے میں جلنا۔ کہنا جی کہ گوگے نے جا کے کوٹھے تے لیٹ جانا صف دے ہوتے، کو پانی ترونک رہے ہیں گوگے تے، کوئی پکھا چل رہے ہے۔ گوگے نے غصہ نہ کرنا، کہنا بچے سانجے ہوتے تھے۔ ہاں جی ہاں جی، اب مطلب گوگا ٹھنڈا کرنا وہ آسان کام نہیں سی۔ یار عزیزی میں بات کر رہا تھا کہ ہاتھ والے پنکھے سے ہی مزہ آ جاتا تھا، اسی سے ہوا لے لیتے تھے اور اسی سے کمر سے خارج کر لیتے تھے۔ اسی سے جو بچہ فیل ہوتا تھا انہوں مار لیتے تھے۔ گوگا پکھی نہ خارج کر رہے ہوں سے تو لگ رہا سی توپ دے اندر گولا رکھ رہے ہیں۔ یار عزیزی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پہلے بچوں کی فرمائشیں کم ہوتی تھیں اور باپ پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا، وہ بچے کی معمولی سی فرمائش کو بھی پورا کر دیتا تھا، بچے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج یہ ہے کہ بچوں کی اتنی بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، کمزور والدین بمشکل تمام ان فرمائشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تے بچہ کہتے جی گڈی تے چونٹا دیو، وہ تو میں باواں تو پھڑ کے بچے نو انجن کر دی، چار ری کر کے کہنا چل پتر دوڑ جا، نالے بچہ سوک بھی جانا، گلا ہونا تو سوک بھی جانا، تے نالے نمایا بھی آ جانا۔ دیکھ لو زلفی ادوں دا ہی سکیا ہے، تینوں کہ نہیں سکایا تو گلا ہو کے پھول گئی۔ بچپن میں نے اپنی نانی کے گھر دیکھا تھا کہ شتیر کے نیچے پھٹا ٹانگ کے اس کے نیچے جھالر لگا کے اور ڈوری کے ساتھ وہ ہلانا، پورے کمرے میں ہوا جانی۔ ہاں وہ پنکھا جو چھت والا ہوتا تھا اس وقت وہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ ڈوری کے ساتھ اسے کھینچتے تھے، باقاعدہ بڑا سا بانس، اس کے نیچے پھر کپڑا، وہ جالر بھی لگی ہوئی باقاعدہ، اس کے نیچے بھی ایسی کوئی سوٹی چھوٹی دی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ڈوری باندھی ہوتی تھی، تو ایک بندہ ایسے لیٹ کے یا بیٹھ کے تو وہ ڈوری ایسے ایسے کھینچتا رہتا، وہ سارا گھر نیچے سویا ہوا سب کو ہوا جا رہی۔ بے شمار ایسی چیزیں تھی جس میں بچت بہت زیادہ تھی اور زندگی بڑی پرسکون تھی، آسان تھی۔ ہاں جی اب ہم روتے بھی ہیں مہنگائی کو، روتے ہیں کم انکم کو، روتے ہیں ہم مشکلات کو، اور ہم باز بھی نہیں آ رہے، عادات جو ہیں وہ مزید بگاڑتے جا رہے ہیں مزید، اسی لیے ہمارا ملک بھی قرضے میں اور ہم بھی قرضے میں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے عیاشی نہیں چھوڑی۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر
3 حصے پانی جو ہے پینے والا یا میٹھا پانی جسے کہتے ہیں وہ کینیڈا میں ہے، جی اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ بارش کا پانی بھی سٹور کرتے ہیں. تقریباً ہر گھر کے باہر ٹینک بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ پانی سٹور ہوتا ہے. وہ پانی جو ہے بارش کا اکٹھا ہوا جی جی وہ پودوں کو دیا جاتا ہے، وہ لان میں لگایا جاتا ہے، اس سے گاڑی دھوئی جاتی ہے، اس سے فرش دھوئے جاتے ہیں باہر کے. تو ہم لوگ دیکھیں، آپ کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا دان صاف کرتے، شیو کرتے، ٹوٹی کھلی. ہاں عزیزی، وہ لوگ بارش کا پانی سٹور کر کے اس سے فائدہ لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پانی بارش کا جمع ہوتا ہے تو خبر آتی ہے کہ پانی میں کرنٹ آ گیا اور 2 بھینسیں مر گئی. ہاں جی ہاں جی المیہ جی. دیکھیں آپ کا استعمال ہی ٹھیک نہیں ہے کسی چیز کا. جاپان کے اندر یہ جو کمبوڈ ہوتا ہے جی جی لیٹرین کے اندر، اس کمبوڈ کی ٹینکی کے اوپر چھوٹا سا بیسن بنا ہوتا ہے. آپ جب کمبوڈ سے اٹھتے ہیں تو اس بیسن میں ہاتھ صاف کرتے ہیں، وہ پانی جو ہاتھ صاف کیا ہوا ہے صابن والا، جی جی وہ باہر ضائع ہونے کی بجائے نالی میں وہ کمبوڈ میں جاتا ہے. پھر آپ کمبوڈ کو فلش کرتے ہیں، پھر وہ پانی آپ کا گند بھی ساتھ صاف کرتا ہے. صحیح مطلب ایک ہی پانی سے ہاتھ دھونے کا بھی وہ کام لیتے ہیں اور کمبوڈ فلش کرنے کا. بالکل صحیح. یہ ہیں انسان جنہوں نے اپنی زندگی کو آسان بنا. یعنی وسائل کا درست انداز میں استعمال. جی 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 ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات: نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت کام برا ہو جاتا ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.